آداب عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا موضوع ہے مرزا دبیر کا مرثیہ دست خدا کا قوت بازو حسین ہے۔ اردو مرثیے میں انیس و دبیر دو ایسے قداور شعراء گزرے ہیں جنہوں نے مرثیے کی ترویج و ترقی اور بارگاہ ادب میں اس کو مناسب مقام دلوانے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ میرے نے اس کے مقابلے میں مرزا دبیر ایک امتیازی شان رکھتے ہیں جن کا ہر انداز جدا، طرز بیاں مختلف ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں قدردانوں اور جوہر شناسوں میں خوب داد و تحسین حاصل کی۔ مرزا دبیر کو شعر و شاعری کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ محض 13 سال کی عمر میں ہی میر ضمیر کی شاگردی اختیار کی اور ان کا تخلص دبیر بھی مرزا ضمیر کا ہی بخشا ہوا ہے۔ میر ضمیر کو اپنے اس شاگرد پہ اتنا ناز تھا کہ فخریہ انہوں نے کہا تھا، پہلے تو یہ شہرا تھا ضمیر آیا ہے، پہلے تو یہ شہرا تھا ضمیر آیا ہے، اب کہتے ہیں استاد دبیر آیا ہے۔ کر دی میری پیری نے مگر قدر سوا، کر دی میری پیری نے مگر قدر سوا، اب قول یہی ہے سب کا پیر آیا ہے۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود مرزا دبیر کو بھی اپنی شاعرانہ خوبیوں کا احساس ہوتا گیا اور انہوں نے بھی شاعرانہ تعلی کے طور پر اپنی مضمون آفرینی اور قدرت سخن کا ذکر کر کے اپنی اہمیت کا اثبات کیا۔ میں بلبل خوش لہجہ دبستان سخن ہوں، میں بلبل خوش لہجہ دبستان سخن ہوں، میں معرکے میں رستم بستان سخن ہوں، میں وارث اورنگ سلیمان سخن ہوں، میں وارث اورنگ سلیمان سخن ہوں، ایمان سخن دین سخن جان سخن ہوں، عاجز ہوں کہ بندہ ہوں پر اعجاز بیاں ہوں، عاجز ہوں کہ بندہ ہوں پر اعجاز بیاں ہوں، سرتاب قدم ہیچ ہوں لیکن ہمدداں ہوں۔ مرزا دبیر کی مراثی کو مضامین کے تنوع نے اعلیٰ مقام بخشا ہے۔ ان کے مرثیوں میں معنی آفرینی، فصاحت و بلاغت، زور بیان، تشبیہوں اور استعاروں کی کثرت ثناء و بدائع کی خصوصیات کے طور پر موجود ہیں۔ مرزا دبیر کے مراثی میں مدح کے حصوں میں پرشکوہ زبان اور علمی مضامین زیادہ ملتے ہیں۔ رزم کے حصوں میں زور بیان ہے اور بیان کے اظہار میں زبان کی سادگی، سلاست، روانی اور جذبات نگاری سے مرثیہ نہایت پر تاثیر ہو جاتا ہے۔ مرزا دبیر نے بے شمار مرثیے کہے ہیں، لیکن دست خدا کا قوت بازو حسین ہے ان کے بہترین مرثیوں میں شمار ہوتا ہے، جو ان کے ابتدائی مرثیوں میں سے ہے۔ جب انہوں نے اس مرثیے کو اپنے استاد میر ضمیر کو دکھایا تو ان کو اس کے نئے خیالات اور طرز بیان اور ترتیب مضامین بہت پسند آئی۔ محمد حسین آزاد آب حیات میں لکھتے ہیں، اقتباس شروع، انہیں اس کے نئے خیالات اور طرز بیان اور ترتیب مضامین بہت پسند آئی، اسے توجہ سے بنایا اور اسی اثناء میں نواب شریف الدولہ جو میر ضمیر کے بڑے قدردان تھے کہ یہاں ایک مجلس ہونے والی تھی، رشید شاگرد سے کہا کہ بھئی اس مرثیے کو ہم اس مجلس میں پڑھیں گے۔ تعظیم کر کے تسلیم بجا لائے اور مرثیہ انہی کو دے دیا۔ گھر میں آئے تو بعض احباب سے حال بیان کیا، مسودہ پاس تھا وہ بھی سنایا، کچھ تو پاروں کا چمکانا، کچھ اس سبب سے کہ ذوق شوق کے پھول ہمیشہ شبنم تعریف کے پیاسے ہیں اور نواب کو خبر پہنچ گئی تھی، ادھر کے اشاروں میں انعام کی ہوا آئی، غرض انجام یہ ہوا کہ استاد مرثیہ صاف کر کے لے گئے کہ وہی پڑھیں گے۔ بموجب معمول کے اول مرزا صاحب ممبر پہ گئے اور وہی مرثیہ پڑھا، بڑی تعریفیں ہوئیں اور مرثیہ خوب سرسبز ہوا۔ استاد ہمیشہ شاگرد کے پڑھنے پر باغ ہوا کرتے تھے اور تعریفیں کر کے دل بڑھاتے تھے۔ اب خاموش بیٹھے ہیں، کچھ غصہ، کچھ بے وفائی زمانہ کا خیال، کچھ اپنی محبتوں کا افسوس، اور مقدر یہ کہ اب میں پڑھوں گا اور اس سے بڑھ کر کیا پڑھوں گا۔ جس میں استاد کا رتبہ بڑھے نہیں
تو اپنے درجے سے گرے بھی تو نہیں۔ غرض ان کے بعد یہ پڑھے اور کمال کی دستار صحیح و سلامت لے کر ممبر سے اترے، لیکن اس دن سے دل پھر گیا۔ یار لوگوں نے شاگرد کو نقطۂ مقابل کر کے بجائے خود استاد بنایا، اور وہی صورت ہو گئی کہ ایک مجلس میں دونوں کا اجتماع موقوف ہو گیا۔ اقتباس ختم۔ یہ مرثیہ 23 بندوں پر مشتمل ہے اور ہر بند قابل داد ہے۔ زیر نظر مرثیہ کچھ روایت کی طرز کا ہے۔ روایت مثنوی کی صنف سے مشابہ ہوتی ہے، جس میں کوئی بھی قصہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور بالآخر منتہا کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ مرثیہ اگرچہ روایت سے متاثر ضرور ہے، مگر اس کی حیت بھی مسدس ہی ہے۔ اس مرثیے کی شروعات مرزا دبیر نے امام حسین کی منقبت اور مدح اشعار سے کی ہے۔ دست خدا کا قوت بازو حسین ہے، دست خدا کا قوت بازو حسین ہے، بے شک حسن کا زینت پہلو حسین ہے، خیر الورا کا یوسف خوشرو حسین ہے، خیر الورا کا یوسف خوشرو حسین ہے، باغ جنا کے پھولوں کی خوشبو حسین ہے، ایماں اس کی جان یہ ایماں کی جان ہے، ایماں اس کی جان یہ ایماں کی جان ہے، قرآن دہن ہے اور یہ گویا زبان ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر سید اعجاز حسین نے ان کے بارے میں کہا تھا۔ اقتباس شروع۔ ان کا کلام علمی زبان اور مضمون آفرینی کا اعلیٰ نمونہ ہے، چنانچہ مضمون آفرینی اس پہلے بند سے ہی ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ وہ لفظی و معنوی صنعتوں سے ایک پرکیف فضا تیار کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک مضمون کو کتنی علمیت اور نکتہ رسی سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اقتباس ختم۔ ایمان کی سند ہے محبت حسین کی، ایمان کی سند ہے محبت حسین کی، مثل نماز فرض ہے طاعت حسین کی، افتادہ حج ہے ایک زیارت حسین کی، افتادہ حج ہے ایک زیارت حسین کی، واجب ہے کائنات پہ بیعت حسین کی، دنیا و دین کا بیعت مولا سے چین ہے، دنیا و دین کا بیعت مولا سے چین ہے، ایمان زیر دست جناب حسین ہے۔ اس بند میں سنت تکرار بھی ہے اور سنت مرات النظیر، اور مرزا دبیر نے ان دونوں سنتوں کو بڑے ہی عالمانہ درس اور ماہرانہ فنکاری سے نبھایا ہے۔ مثلا حسین ہر مصرع میں آیا ہے اور ہر دفعہ ایک انوکھی شان کے ساتھ، پھر چوتھے اور چھٹے مصرع میں لفظ بیت بھی 2 دفعہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ محبت، طاعت، زیارت اور بیت، جو نہ صرف قافیے کے طور پر اس بند میں استعمال ہوئے ہیں بلکہ ایک خاص فضا بھی قائم کرتے ہیں۔ مرات النظیر میں لفظ ایماں، محبت حسین، نماز، طاعت حسین، افتاد حج، زیارت حسین، واجب، بیت حسین، یہ سبھی الفاظ ایمان اور پھر حضرت حسین کی مناسبت سے ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتے ہیں۔ ان الفاظ کا ماخذ ایمان اور حسین کی ذات پاک ہے۔ گویا دین و دنیا کی بہبودی ہے، اس کی درمیانی کڑی کا تعلق بیت مولا سے ہے۔ سنت تکرار اور مرات النظیر کی مثالیں اگلے بند میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ لکھا ہے بے وطن جو امام امم ہوئے، لکھا ہے بے وطن جو امام امم ہوئے، کچھ دن حرم کو لے کے مقیم حرم ہوئے، کعبہ میں آ کے اور حرم محترم ہوئے، کعبہ میں آ کے اور حرم محترم ہوئے، گویا کہ اہل بیت خدا سب حرم ہوئے، پر خانہ خدا میں بھی کوفی ستاتے تھے، پر خانہ خدا میں بھی کوفی ستاتے تھے، پے کے اجل خطوط اجل روز لاتے تھے۔ لفظ حرم تکرار کے ساتھ آیا ہے، ساتھ ہی حرم، محترم، امام امم، اہل بیت، بیت خدا، وہ کہ اس شعر میں اہل اور خدا کے درمیان صرف ایک دفعہ بیت آیا ہے، مگر بیت اہل بیت کے ساتھ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور
بیت خدا یعنی خانہ کعبہ ہے۔ اتنی صفائی اور شفافیت کے ساتھ لفظوں کا انتخاب بہت کم شعراء کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ دقیق یا گنجلک استعمال نہیں ہوا ہے۔ بہرحال مرزا دبیر کی مراثی کا ایک خوبصورت پہلو واقع نگاری ہے۔ مرثیہ نگاری کا سارا تار و پود واقع نگاری کے گرد پھلتا پھولتا ہے۔ بیانیہ شاعری ہونے کی وجہ سے واقع نگاری کی بڑی اہمیت ہے، مگر مرثیے میں واقع نگاری کی صورت میں مرثیہ گو برخلاف مثنوی نگار یا داستان گو کے آزاد نہیں ہوتا۔ مرثیہ نگار ایک حقیقی تاریخی واقعہ نظم کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ واقعات میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتا۔ البتہ واقع میں جو مختلف جزوی واقعات ہوتے ہیں، ان میں مرثیہ نگار اپنے دائرے میں رہ کر اپنی انفرادی صلاحیتوں کا اظہار اور شریعت کی جولانیاں دکھا سکتا ہے، لیکن یہاں بھی احتیاط ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ مرزا دبیر کے مرثیے میں واقع نگاری کی اعلیٰ مثالیں ملتی ہیں۔ زیر نظر مرثیے میں بھی واقع نگاری کی بہترین اور عمدہ مثالیں موجود ہیں۔ ملاحظہ ہوں: عباس کے پسر کی زبانی یہ ہے رقم، عباس کے پسر کی زبانی یہ ہے رقم، مہمان تھے حرم میں ابھی شاہ محترم، ایک روز اپنی آنکھ سے کیا دیکھتے ہیں ہم، ایک روز اپنی آنکھ سے کیا دیکھتے ہیں ہم، در پہ کھڑا ہے کعبے کے وہ قبلہ حرم، پابو سے آستان شاہ دین کا ہے، پابو سے آستان شاہ دین کا ہے، اور ہاتھ شہ کے ہاتھ میں روح الامین کا ہے، چشم ادب سے مل کے کف شاہ مشرقین، چشم ادب سے مل کے کف شاہ مشرقین، جبرائیل دے رہے ہیں ندا یوں بشور و شین، اے امت نبی پہ نبی کا ہے نور عین، اے امت نبی پہ نبی کا ہے نور عین، بیت خدا کی ہے بخدا بیت حسین، جو آرزو بیت دست خدا کرے، جو آرزو بیت دست خدا کرے، آئے وہ بیت خلف مرتضیٰ کرے۔ یہ ہاتھ وہ ہیں جس سے ملک فیض پاتے ہیں، یہ ہاتھ وہ ہیں جس سے ملک فیض پاتے ہیں، بیت سے ان کی کیوں یہ بشر ہاتھ اٹھاتے ہیں، پہلے دعائے عرش پہ یہ ہاتھ جاتے ہیں، پہلے دعا سے عرش پہ یہ ہاتھ جاتے ہیں، مثل عصا کلیم کے یہ کام آتے ہیں، حیرت ہے کیوں طبق نہ زمیں کے الٹ گئے، حیرت ہے کیوں طبق نہ زمیں کے الٹ گئے، ہے ہاتھ کربلا میں یہی ہاتھ کٹ گئے۔ ان تین بندوں کو واقع نگاری کا بہترین مرقع کہا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی اس میں تسلسل کے ساتھ ایک قصہ بھی آگے بڑھتا ہے، اور اس میں حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی امام حسین کی توصیف و تعریف بھی ہوئی ہے۔ اس میں صنعت تلمیح کا بھی استعمال ہے کہ عصا کریم اللہ کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ ہی حضرت امام عالی مقام کی شہادت کی پیشن گوئی کا بھی ذکر ہے۔ حیرت ہے کیوں طبق نہ زمین کے الٹ گئے، حیرت ہے کیوں طبق نہ زمین کے الٹ گئے، ہے ہاتھ کربلا میں یہی ہاتھ کٹ گئے۔ اس شعر میں وفور جذبات اور تعصف دونوں کا بھرملا اظہار ملتا ہے، جو پڑھنے والے کے دل پر رقت کے جذبات کا تاثر چھوڑ دیتے ہیں۔ زیر نظر مرثیے کی ایک خوبی اس کی منظر نگاری بھی ہے۔ منظر نگاری نے بلا شبہ اردو مراثی میں ایک خاص مقام حاصل کیا ہے، اور ہمارے مرثیہ نگاروں نے اس پر بڑا زور صرف کیا ہے۔ مناظر قدرت کا براہ راست مرثیے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاہم واقعات کے پس منظر کے طور پر شاعر منظر نگاری سے کام لیتا ہے۔ مرزا دبیر نے اپنے مراثی میں منظر نگاری کے لاتعداد نادر نمونے چھوڑے ہیں۔ ان مرثیوں میں صبح کا سما، رات کا سما، گرمی، شدت وغیرہ مناظر کو مرزا دبیر نے نہایت کامیابی کے ساتھ برتا ہے۔ اس مرثیے میں بھی انہوں نے شدید گرمی کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنے تخیل اور مبالغے سے کام لے کر اس طرح پیش کیا
کہ اس سے مرثیت اور رنج علم کی کیفیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ مختلف تشبیہوں، تمثیلوں اور استعاروں سے کام لیتے ہیں اور قاری کے سامنے شدید ترین گرمی کا منظر متحرک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مثل تنور گرم تھا پانی میں ہر حباب، مثل تنور گرم تھا پانی میں ہر حباب، ہوتی تھیں سیخ موج پہ مرغابیاں کباب، گلخنے صدف تھے دانے بریاں در خوش آب، گلخنے صدف تھے دانے بریاں در خوش آب، آتش سے اپنی لال بدخشاں تھا آب آب، یہ دھوپ تھی کہ دانے کا بچنا محال تھا، یہ دھوپ تھی کہ دانے کا بچنا محال تھا، دانا بچا بھی جلنے سے تو خال خال تھا، دو دو قدم پہ ہوتے تھے اطفال بے حواس، دو دو قدم پہ ہوتے تھے اطفال بے حواس، ایک پانی پانی کہتا تھا اور ایک پیاس پیاس، یوں قافلہ تھا گرد علم دار حق شناس، یوں قافلہ تھا گرد علم دار حق شناس، جس طرح پیاسے حشر میں کوثر کے آس پاس، عباس شان ساقی کوثر دکھاتے تھے، عباس شان ساقی کوثر دکھاتے تھے، رستے میں ساری فوج کو پانی پلاتے تھے۔ آگے اس مرثیے میں جذبات نگاری کے بھی خوبصورت مرقع نظر آتے ہیں، جس میں انسانی رشتوں کی عظمت، بہن کا بھائی کے تئیں اس کی محبت اور آنے والے وقت کی دہشت و خوف سے ابھی لاشعور میں جو دھڑکا ہے، اس کی دھیمی دھیمی آہٹوں کے اشارے قاری کے دل میں بھی سوز و گداز اور رقت پیدا کرتی ہے۔ حالانکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جذبات نگاری میں مرزا دبیر میر انی سے بہت پیچھے ہیں، مگر زیر نظر مرثیے کو پڑھتے ہوئے اس بات کی خود نفی ہو جاتی ہے۔ ملاحظہ ہو اس کی مثال، جنبش جو مرکبوں میں نہ پائی حسین نے، جنبش جو مرکبوں میں نہ پائی حسین نے، ایک مشت خاک جھک کے اٹھائی حسین نے، خود سونگھی اور بہن کو سنگھائی حسین نے، خود سونگھی اور بہن کو سنگھائی حسین نے، ہمشیر کی سنی یہ دہائی حسین نے، ہائے ہائے یہ خاک پھینکو میری جان جاتی ہے، ہائے ہائے یہ خاک پھینکو میری جان جاتی ہے، بھیا تمہارے خون کی بو اس میں آتی ہے۔ اس کے بعد 3 بند ایسے ہیں جو کہ روایت کی ہی طرز پہ لکھے گئے ہیں، جن میں واقعے کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور قافلہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ باشندوں کو وہاں کے یہ مولا نے دی ندا، باشندوں کو وہاں کے یہ مولا نے دی ندا، نام اس زمین کے جتنے ہیں لو تم جدا جدا، وہ بولے آپ کو ہو مبارک ہر ایک بلا، وہ بولے آپ کو ہو مبارک ہر ایک بلا، یہ نینوا ہے مار یہ ہے اور ہے یہ کربلا، معبد ہے یہ کلیم کا مولد مسیح کا، معبد ہے یہ کلیم کا مولد مسیح کا، شہ بولے اب یہ ہوئے گا مدفن ذبیح کا۔ یہاں بھی مرزا دبیر نے رقت و سوز و گداز پیدا کرنے کے لیے مختلف شعری صنعتوں سے خوب کام لیا ہے۔ اس میں حسن تعلیل بھی ہے، صنعت تکرار بھی ہے اور تلمیح سے اس کے حسن تاثیر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ موسیٰ کو یہاں شجر میں نظر آئی وہ ضیا، موسیٰ کو یہاں شجر میں نظر آئی وہ ضیا، جس روشنی نے نعرہ ان اللہ کا کیا، ہم زیر تیغ دیکھیں گے وہ نور کبریا، ہم زیر تیغ دیکھیں گے وہ نور کبریا، عیسیٰ کو ماں نے غسل ولادت تھا یہاں دیا، پر ہم نے بعد مرگ بھی یہاں غسل پائیں گے، پر ہم نے بعد مرگ بھی یہاں غسل پائیں گے، چہلم کو قبر باپ کی عابد بنائیں گے۔ اس مقام پر بھی جذبات نگاری کو بڑی خوبی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہاں بھی تشبیہات و استعارات کے نادر نمونے ملتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مثلا لفظ زیر تیغ نور کبریا، یعنی زیر تیغ میدان جنگ کا استعارہ ہے،
اور نور کبریا اللہ کی رحمت یعنی اللہ کی رحمت اور اعلیٰ مرتبت کے حصول کے لیے زیر تیغ گزرنا ضروری ہے۔ یہ توکل بھی ہے جو اللہ کے مقرب بندوں اور ولی اللہ کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ یہ توکل ہی ہے کہ تمام خدشات کو پرے ڈال کر انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے۔ عقل اس راہ میں مفلوج و مجہول ہے۔ اس مرثیے کا آخری بند بھی اسی نوعیت کا ہے، مگر ایک داستان واقعے کا منتہا بھی ہے، گو کہ اس کے بعد ہی حقیقتاً اصل واقعے کا آغاز ہوتا ہے۔ عباس کو پکارے نہ آگے قدم بڑھاؤ، عباس کو پکارے نہ آگے قدم بڑھاؤ، منزل یہی ہے چھاونی پردیسیوں کی چھاؤ، ہم شکل مصطفیٰ کو ندادی بڑھے نہ جاؤ، ہم شکل مصطفیٰ کو ندادی بڑھے نہ جاؤ، بیٹا قنائیں گھیرو سراچے بھی سب لگاؤ، ازے کے تو ہوا ہے ہمارا سفر تمام، ازے کے تو ہوا ہے ہمارا سفر تمام، دسیوں کو ہوگا فاطمہ زہرا کا گھر تمام۔ اس طرح یہ مرثیہ اختتام کو پہنچتا ہے، اور مرثیے کو پڑھ کر اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اگرچہ مرزا دبیر دبستان لکھنؤ کے پروردہ ہونے کی وجہ سے اور فارسی و عربی زبانوں کے بڑے عالم ہونے کی بنا پر عالمانہ زبان، تصنع و بناوٹ، شکوہ الفاظ، علم بدیہیات سے لیس ملمہ سازی کو شاعری کے لیے ضروری سمجھتے تھے، اور بقول ناقدین شعر اکثر عربی و فارسی الفاظ کے پیوند بھی اردو میں لگاتے تھے۔ تاہم ان تمام باتوں کے باوجود انہوں نے اپنے مرثیوں میں مرثیے کے تمام بنیادی لوازم، منظر نگاری، واقع نگاری اور جذبات نگاری سے کام لے کر اپنے مرثیوں کو معاصرین شعراء میں ایک انفرادی شناخت کا مظہر بنا دیا۔ اس قدر کہ ان کے اپنے استاد نے اس مرثیے کو اس قدر پسند کیا کہ انہوں نے اس کو مجلس میں پڑھنے کی خواہی ظاہر کی۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمیں امید ہے کہ آج کے اس لیکچر سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ پھر ایک لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تب تک دیجیے اجازت، آداب۔